دیکھیے جی، جو اسکواڈ اناؤنس ہوئی ہے سب کے سامنے، اور ایسی کوئی بات ہی نہیں کہ اس میں سے ہم چینجز کریں، مگر ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس اپرچونیٹی بھی موجود ہے، کیونکہ کل بھی ہمارا میچ ہے اور الحمدللہ ہمارے پاس 3-4 دن ہے، مگر یہ بھی کوئی لازمی بات نہیں ہے کہ یار ہم اپنی ٹیم سے خوش نہیں، یا ہم اس کو ضرور سوچیں اس باتوں پہ، کیونکہ جو ٹیم اناؤنس ہوئی وہ بیسٹ اناؤنس ہوئی الحمدللہ، مگر یہ ہے کہ ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم ٹیم کو چینج کر رہے ہیں یا اس کو دیکھ رہے ہیں۔ رضوان، فہیم کے بارے میں بہت بات ہوئی کہ فہیم ایک دم سے آ گئے ٹیم میں، 1 سال سے نہیں کھیل رہے تھے، اور اس کے بعد پھر بات ہو رہی تھی کہ خوشدل شاہ بھی، بہت ساری خبریں ہیں کہ انفلوئنس آپ کا رہا، آپ کی لائکنگ میں ہے وہ، کہ یہ دونوں باتوں پھر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ فہیم اشرف کی اگر بات کی جائے تو اگر آپ اس کی 2 سال کی پرفارمنس دیکھ لیں، اس کی او ڈی آئی میں لاسٹ ٹائم ہے جس میں 46 کی ایوریج ہے۔ دیکھیے بعض اوقات آپ کو کچھ پلیئر ایسے لگیں گے کہ یار 2 سال بعد آ رہے ہیں، 1.5 سال بعد آ رہے ہیں، مگر آپ ٹیم کی کمبینیشن کو دیکھتے ہوئے ٹیم ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اس میں شاید آپ کو سم ٹائم لگتا ہے کہ یار یہ پلیئر کہیں سوچ میں بھی نہیں تھا، یہ کہاں سے آ گیا ہے۔ تو اگر آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں، جیسے ہمیں ہمارے پاس آل راؤنڈر چاہیے تھا، فاسٹ بالنگ آل راؤنڈر چاہیے تھا، تو اس میں جو بیسٹ اپرچونیٹیز ابھی تک جو چل رہی تھی اس میں عامر جمال اور اسی کی چل رہی تھی، کیونکہ بیٹنگ ہمیں 7 نمبر پہ بیٹسمین چاہیے ہوتا، ساتھ میں بولنگ والا، تو جو ریسنٹلی اب عامر جمال تو ٹیسٹ اسکواڈ میں بھی ساتھ چل رہا ہے، وہاں پہ بھی چل رہا ہے، مگر وہ جو سیکشن کمیٹی نے 45 اس کی ایوریج دیکھی لاسٹ 2 سے، تو اس میں سے بیسٹ چوائس ہمارے لیے فہیم اشرفی تھا۔ اور جہاں تک خوشدل شاہ کی بات ہے تو سب کی میرے خیال سے آپ لوگ بی پی ایل دیکھتے ہیں یا اس ریسنٹلی ابھی چیمپئنس کپ دیکھا ہوں تو وہ بہترین فارم میں ہے، اس کی پرفارمنس آپ سب کے سامنے، اس پہ تو کوئی بات نہیں کرنی چاہیے میرے خیال سے۔ ہاں، لائکنگ ڈس لائکنگ میرے لیے پورے پاکستان کے پلیئر اس کو لائک کرتا ہوں، اور جو بیسٹ ہمارے پاکستان کے لیے ہوگا اس ٹائم پہ اپرچونیٹی ہوگی اسی کو انشاءاللہ ہم چانس دیں گے۔ السلام علیکم رضوان، ابو بکر تارڑ فرام کرک ویک۔ رضوان، پاکستان ہمیشہ پیس بالر پہ ریلائی کرتا ہے اور پیس بالر ہمارے اچھے ہیں، اور آپ کے انڈر بھی ہم نے 2 سیریز جو جیتی ہیں اسی میں پیس بالرز جو تھے انہوں نے پرفارمنس دی ہے، تو ایز اے کیپٹن آپ اس چیمپئنز ٹرافی اور ٹرائی سیریز میں کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کنڈیشنز میں ہم 4 پیسرز دیکھ سکتے ہیں یا پیس بالنگ کو کوئی ہیلپ مل سکتی ہے؟ یار 2 نام نہ لے، چیمپئنز ٹرافی ٹرائی سیریز، پہلے ٹرائی سیریز کی ہے پریس کانفرنس، اسی پہ بات کر لیتے کہ چیمپئن ٹرافی شاید پھر ہو ایک پریس کانفرنس۔ دیکھیے کنڈیشن کیا ڈیمانڈ کرتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم 4 پیسر کے ساتھ جائیں یا 2 اسپنر کے ساتھ جائیں یا ہمارے پاس کمبینیشن میں 7 ہی 7 بیٹسمین ہوں۔ ڈیمانڈ کیا ہے؟ ڈیمانڈ مختلف قسم کی ہوتی ہے بعض اوقات، ایک تو مخالف ٹیم کی آپ اس کی اسٹرینتھ دیکھتے ہیں اس حساب سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، یا جو 4 پیسر ہو تو مخالف ٹیم، یا پچ کی ریکوائرمنٹ ایسی ہوتی ہے، یا ڈیو فیکٹر ہوتا ہے، تو یہ کچھ ڈیمانڈ ایسی ہوتی ہے جو اس کو آپ دیکھتے ہوئے ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ ابھی تک تو ہمارے لیے ماشاءاللہ قذافی اسٹیڈیم بھی نیو ہی ہے، آج جائیں گے دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کیا ڈیمانڈ کرتی ہے پچ، اس کے حساب سے کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ رضوان، سائم ایوب کے نہ ہونے سے کتنا کمبینیشن آپ کا ڈسٹرب ہوا، کتنی اس کی کمی محسوس کریں گے، اور اب فخر کی جگہ اوپنر کے طور پر باتیں ہو رہی ہیں کون اوپن کرے گا، تو وہ راز جو ہے وہ آج میرے خیال میں اوپن کر ہی دیں۔ یار اس کے جواب کیا، ہم وہ اصل ایک بات کی تھی نا، کنگ کر لے گا تو یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ سیم ایوب دیکھے ہماری سب کو پتا کس طرح اس نے پرفارمنس دی ہے، اور جن کنڈیشن میں دی ہے اور جن بالر کے پوزیشن کے خلاف دی ہے وہ ایکسیپشنل تھا۔ بہرحال اس کی کمی اب ٹیم میں ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا پیکیج تھا پاکستان کے لیے کہ وہ کہیں پہ بھی کسی جگہ بھی فٹ ہو سکتا تھا، وہ اس کی بالنگ دیکھ لے، اس کی فیلڈنگ دیکھ لے، اس کی بیٹنگ دیکھ لیں، تو کمی تو ہے اس ٹائم پاکستان میں۔ ڈسٹرب بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے چیزیں ہوئی ہے، مگر جو اللہ ڈیمانڈ مانگتا ہے ہم سے، اس کو اگر ہم دیکھیں نا تو ہماری نظریں جو ہے نا، نظریں بڑے بڑے پلیئروں پہ نہیں ہونی چاہیے، وہ پروسیس پہ ہونی چاہیے۔ تو اس کی کمی بیشی بالکل ضرور ہے، پاکستان کے لیے ڈسٹرب بھی ہوئی ہے، مگر ایسا نہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ بالکل ہی ہماری ٹیم بیٹھ گئی ہے، کوئی ایکسکیوز ہمارے لیے، کیونکہ پروسیس ابھی بھی وہی ہے، ڈیمانڈ اللہ پاک کوئی بھی کرتا ہے، رزلٹ اللہ پاک کوئی دیتا ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم رضوان۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، ابھی اگر میں غلط نہیں سنا تو آپ نے فہیم کا بولا 46 کی ایوریج 2 سالوں سے، ان کا ہائیسٹ اسکور 11 ہے، شاید مسٹیکنلی ہے اسٹیٹ تھوڑے سے، ان کا ہائی اسکور 11 ہے فہیم اشرف کا۔ اچھا، دوسرا جب آپ کو کپتان بنایا تو جتنے بھی فارمر کرکٹرس ہیں میجورٹی نے آپ کو بہت سپورٹ کیا کہ پاکستان کی بیسٹ آپشن رضوان ہیں۔ ابھی ہمارے ہاں پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے، بینگ کیپٹن ایک تو ہوتا ہے نا، اب ایز اے پلیئر بینگ کیپٹن آپ کی کیا موٹیویشن ہے، کیا من میں بنا رکھا ہوا ہے آپ نے؟ دیکھیے جی،
فہیم اشرف کی جو اسٹیٹس پہ بات ہو تو ہمارے پاس سانچیما صاحب ہے, وہ سب پورا اسٹیٹس دیکھتا رہتا ہے. وہ پیچھے ساری سلیکشن کمیٹی میں اس کا ایک اہم رول ہے, سب کو پتہ ہے. اس پورا ڈومیسٹک دیکھتا ہے, پورا ایک چیز بنا کے دیتا ہے, جسے ہمیں بھی وہی دیا گیا تھا کہ پچھلے 2 سال سے اس کی اسٹیٹس 46 پلس ایوریج, 46 کی ایوریج, 45 پلس ایوریج ہے, سوری لسٹ اے کی جس میں اوڈی آئی لسٹ اے کی سوری اوڈی آئی کی نہیں, لسٹ اے کی. اور جہاں تک ایکس کرکٹرز ہے اس سے تو دیکھیں مجھے خوشی اس چیز کی ہے کہ اگر جیسے وسیم بھائی ہے, وسیم اکرم بھائی, وہ کمنٹری کرتے ہیں یا باہر ہوتے ہیں, اگر اس نے ہمیشہ کبھی ہمیں تنقید کیا بھی ہے نا, تنقید تو ساتھ میں بتایا ہوا بھی ہے اور ہم نے اسے سیکھا بھی ہے ان لوگوں سے. جیسے ابھی اگر مجھے لگتا ہے کہ میں نے نسیم شاہ سے شعیب اختر کے بارے میں پوچھا تھا, اس نے کہا تھا کہ مجھے اگر اس نے تنقید کیا تو مجھے بتایا بھی ہے. تو مجھے کچھ سے میں نہیں ملا مگر کچھ سے ملا ہوں, تو مجھے خوشی اس چیز کی ہے اگر وہ ہمیں کسی بات پہ کسی ویکنیس پہ ٹارگیٹ کرتے بھی ہے تو ساتھ میں بتاتے بھی ہے کہ اس کا اگر یہ کریں گے تو یہ بیسٹ ہو سکتا ہے. تو ہمیں اس چیز کی زیادہ خوشی ہے کہ ہمیں بتائے بھی. اور جس طرح محبت ملی ہے سب سے, میں تو نہیں سمجھتا کسی ایک نے نہ کہا ہو میرے بارے میں. بہرحال اللہ ان کو خیر دے, اور اللہ کرے کہ جو ان لوگوں نے باتیں کی ہے میرے نزدیک ایکسپیکٹیشن اس نے رکھی ہے کہ اللہ کرے مجھ سے اللہ پاک ویسے ہی کام لے پاکستان کے لیے. رضوان چودھری اشرف, رضوان ہم نے انگلینڈ کے خلاف سیریز جیتی اسپن وکٹیں بنا کر اسپن بالرز کے ساتھ, کیونکہ عام طور پر ہم اپنی جو ہوم کنڈیشن پہ کھیلتے ہیں یا ایشیا کی وکٹوں پہ کھیلتے ہیں تو زیادہ تر اسپنرز کامیاب ہوتے ہیں, لیکن ہمارے اسکواڈ میں صرف ایک اسپیشلسٹ اسپنر ہے. تو سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری وکٹیں ہیں یہ فاسٹ بالرز کے مدد دیں گی, اور ہم نے ایک ہی اسپن بالر شامل کیا ہے. دیکھیں آپ جب ٹیم بناتے ہیں تو اس کے ساتھ سوچتے بھی ہے پلینگ 11 کے لیے بھی اور کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے بھی. جس طرح کنڈیشنز اب اس دیکھنے آ رہا ہے کہ ڈیو فیکٹر ہو سکتا ہے نا سب کے سامنے, تو شاید اس پہ 2 اسپنر آپ کے میرے خیال سے کام نہیں آئیں گے وہاں پہ. اگر ہوں گے بھی تو ہمارے پاس چوائس میں شاید ایک سلمان علی غال لیڈی ہے, شاید خوش دل کی جگہ بنے تو وہ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسپنر اگر خدا نخواستہ کہیں پہ انجرڈ بھی ہوتا ہے نا, وہ اتنا انجرڈ ہو سکتا ہے کہ وہ میچ کھیل سکتا ہے, یا اتنا ہی انجرڈ ہو گیا تو پورے وہ 15 اسکواڈ سے باہر ہو سکتا ہے. تو ہمارے پاس کسی بھی اس کی چوائس آ سکتی ہے. تو وائڈ ناٹ ہم نے یہ سوچا ہے کہ اس اپرچونیٹی کو ہم کہیں اور پہ یوز کر سکیں, کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ ابرار فرسٹ چوائس اس ٹائم بن رہی ہے پاکستان کی او ڈی آئی وائٹ بال کی اسکواڈ میں. تو اس لیے ہم نے دوسرے اسپنر کی طرف زیادہ اس لیے نہیں سوچا. رضوان بھائی آپ نے ادھر جی آپ نے خوشدل شاہ کی اور فہیم اشرف کی بیٹنگ کی تو بات کر دی ہے. جس طرح کی کنڈیشنز ہوتی ہیں پاکستان کی چیمپئن ٹرافی میں بھی وہ دونوں حصہ ہیں اسکواڈ کا, تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی بالنگ اس طرح کی وکٹوں پہ وہ سازگار آپ کے لیے ثابت ہوگی, کیونکہ یہاں پہ تو اسپیشلسٹ کو بھی مار پڑتی ہے. تو یہ بھی اسپیشلسٹ یہ بھی ماریں گے نا پھر انشاءاللہ. اچھا بولنگ پہ دیکھیں, بولنگ آپ بیسٹ چوائس نکالتے ہیں پاکستان میں. آپ دیکھیں آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ ابھی ہم اس ٹائم کوئی آسٹریلیا سے ایک پلیئر لے لے, یا نیوزی لینڈ سے کوئی لے لے, یا انگلینڈ سے کوئی لے لے. آپ کے پاس کرنٹ ٹائم ہے, جیسے صاحب نے اس پہ کافی زور دیا ہوا ہے کہ جس ٹائم بیسٹ جو فارم میں لڑکے ہمارے پاس وہ آنے چاہیے. اور آپ لوگ دیکھ بھی رہے کہ بیسٹ فارم اس ٹائم کون نظر آ رہا ہے, تو ان فارم میں سے جو بیسٹ نکال دے انہیں کو آپ نکال دیں, بجائے سے کہ ہم پرانے زمانے کی چیزوں پہ چلے جائیں, ان کو پھر لے آئیں جو مطلب زیادہ تر وہ پہلے سے ہوتا تھا. تو ہمیں تو یہی لگا کہ اس ٹائم خوش دل شاہ سب سے بیسٹ کر رہا ہے. چیمپئنز کپ میں اس نے کیا جو پاکستان کی ڈومیسٹک ہے, اس کے بعد BPL گیا ہے, اس نے وہاں پہ پرفارم کیا ہے. تو میرے خیال سے بیسٹ چوائس اس ٹائم نہیں ہے, ہمارے پاس آپشن موجود ہے اس سے اور بالرز بھی ہے, جس میں ینگسٹر بھی ہے جو تھوڑا سا ابھی کرنٹ ہے میں نہیں ہے. تو فہیم اشرف کی بھی یہی آنسر ہے اس کے لیے بھی. رضوان بھائی ابھی حال ہی میں آپ نے ساؤتھ افریقہ کو ODI میں شکست دی. ساؤتھ افریقہ کے اندر آپ کا ٹرائی سیریز ہے نیوزی لینڈ ساؤتھ افریقہ کے ساتھ, تو کتنے پر امید ہیں ٹرائی سیریز کو لے کے, کیونکہ اس کے بعد چیمپئنز ٹرافی ہوگی, تو اس ٹرائی سیریز کے لیے کوئی خاص پلان, 3 دن آپ نے پریکٹس بھی کی ہے, کئی کمبینیشنز پہ بھی کام کیا ہوگا, تو ٹرائی سیریز کے لیے کوئی خاص پلان کس طرح جائیں گے کہ پر امید ہیں جیتنے کے لیے, تاکہ آگے چیمپئنز ٹرافی میں جیتے ہوئے مورال کے ساتھ انٹر پاکستان؟ دیکھیے لاہور میں ہمارا ایک ہی میچ ہے, اور کیونکہ انشاءاللہ نے چاہا تو شاید سیمی فائنل پھر ایک اس طرف آج اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. تو اس کے لیے تو ہمیں دیکھیں ہمیں بھی فی الحال ہم اوے اس گراؤنڈ کے لیے, کیونکہ ہم پچھلے کتنے ٹائم ہوا ہے کہ ہم اپنے قذافی اسٹیڈیم میں میچ نہیں کھیلے. آسٹریلیا, زمبابوے, ساؤتھ افریقہ, پھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں. پھر ٹیسٹ سیریز ہماری ملتان میں رہی, مگر وہ ہم نے اس طرح پچز بنائی کہ جو ڈیمانڈ تھی اس لحاظ سے. تو ابھی ہمارے لیے یہ بھی یہاں سے بھی دیکھنا ہے کہ یار اس ٹائم پچ کا کیا کنڈیشن ہو سکتا ہے, کیونکہ چینج ہوتے رہتے ہیں چیزیں. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ
पूरा स्टेडियम न्यू हो गया है, अब ये खुल गया है, अब इसमें हवा की क्या कंडीशन होगी, ड्यू की क्या कंडीशन होगी, तो ये एक बहुत बेस्ट प्रिपरेशन हमारे लिए एक चांस है कि आप ये मैच इंशाल्लाह इसको यहाँ मैच के लिए उसमें जो चीज़ें पहले से अगर डिफरेंट थी उसको जल्दी से एब्जॉर्ब करे, सीखे, और सेम फिर कराची में भी है, तो एक बेस्ट प्रिपरेशन हमारी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। अच्छा रिजवान, मैं थोड़ा सा आम से सादा इंसान हूँ, मुझे बातें समझ नहीं आती। आपने अभी कहा कि हमें पर्सनालिटीज़ की तरफ नहीं, नामों की तरफ नहीं जाना चाहिए, प्रोसेस की तरफ जाना चाहिए। अब प्रोसेस ये है कि हम वनडे टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं और उससे पीछे हमने 3 वनडे सीरीज़ जीती। अब अगर हमने जीती तो इसका ये मतलब है कि जो लोग उसमें शामिल थे वो अच्छा हमारी चॉइस थी। सिर्फ एक साइम की इंजरी की जगह पे हम कह सकते हैं कि एक वाइल्ड कार्ड एंट्री हो, या तो हम वो सीरीज़ हारे होते तो हम डोमेस्टिक की या ए क्लास मैचेस की या बांग्लादेश प्रीमियर की परफॉर्मेंस पर कोई नया प्लेयर लेते। सो बस ये मुझे नहीं समझ आ रहा हम प्रोसेस को कहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। ये बहुत सादे हो आप माशाल्लाह। देखिए पहली बात तो ये ना, प्रोसेस मैंने कहा है ना, तो प्रोसेस की बुनियाद पे हम खुशदिल को ऑस्ट्रेलिया में नहीं ले गए। प्रोसेस की बुनियाद भी खुशदिल ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में नहीं बनता था, क्योंकि सबको पता है कि कुछ हमारे प्लेयर ऐसे होते हैं कि जिसका बाउंसर्स जो वहाँ पे बॉल हाइट पे आता है। देखो जो मैं भी सीधा सादा हूँ, मेरे भी जो सच है वही मैं बोलूँगा जो है मुँह पे। तो जो उसके लिए उस टाइम से सोचा गया था, ऐसे नहीं, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट आर्म स्पिनर चाहिए होता है अपनी कंडीशन एशियन कंडीशन में खिलाने के लिए। तो उसमें हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ थी जिसमें नाम थे, नवाज था, ये था, फहद मिनाज था, कुछ और भी ऐसे प्लेयर्स ऐसे नहीं कि सिर्फ को सोचा गया, मेहरान मुमताज़ है, ऐसे बहुत से नाम थे। मगर जो आपको प्रोसेस आप बेस्ट कम्बिनेशन बनाते हैं ना उसमें देखते, फिर उसको उस तरह चॉइस करते। सम टाइम उसमें से नाम होता है जो बड़ा होता है मगर आप उसको इस पर खामोश हो जाते, इग्नोर करें क्योंकि कम्बिनेशन में नहीं आता। तो इसको देखते हुए हमने इस प्रोसेस को देखते इन प्लेयरों को यहाँ पे लाया हुआ है। रिजवान, आपने 10 दिसंबर 2024 को डरबन में एक बयान दिया था कि फ़खर जमान किसी बीमारी का जो है वो शिकार है। उसके बाद वो चैंपियंस कप खेले, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। अब आपके नज़दीक क्या उनकी वो बीमारी जो आपने बताई थी वो दूर हो गई है? बिल्कुल, मैंने बयान दिया था और उस भी आज भी अपने बयान पे कायम फ़खर जमान के लिए। अगर फ़खर जमान के भी इस जगह पर सीट पे आ जाए उससे पूछ लीजिएगा, उसकी बीमारी ऐसी थी जो उसको भी नहीं पता था। वो उसकी ऐसी बीमारी थी जो उसको भी पता नहीं था। उस बेचारे ने वेस्ट इंडीज से आके हमारे साथ मारखोर की टीम में मैच खेला है और उसने उसमें फिटनेस टेस्ट भी दिया था। मुझे अच्छी तरह याद है जो उसने कहा कि यार रिजवान मिल्वॉकी में वो उसने टेस्ट पास नहीं किया। उसके बाद उसको पता चला कि वो बीमार है, हालांकि उसको खुद भी वेस्ट इंडीज से सफ़र करके आया था वो, ठीक है। अगर आप वो आएंगे उससे पूछ लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद वो बीमारी की बुनियाद पर जब आकिब भाई से लोग से बात हुई, देखिए फ़खर जमान से किसी को भी गिला चीज़ नहीं था। जो चीज़ें पीसीबी के साथ 30 अंडर कॉन्ट्रैक्ट में थी वो तो अलग इशू है, उसमें टीम से बाहर होना वो कोई भी ये बात सामने बिल्कुल नहीं आई, आज तक नहीं आई। ना इस पर कभी हमें कहा गया है कि यार इसको टीम में ना जाए, ना चेयरमैन साहब के सामने जब बात की उसने भी ऐसे कुछ नहीं कहा। उसने कहा जो अंडर कॉन्ट्रैक्ट की इशू है वो हर एक बंदे के लिए भाई, जो उसके प्रोटोकॉल्स है वो एक प्लैटिनियम का है, एमर्जिंग के, उन दोनों के लिए एक ही है। मगर इस बुनियाद पर अगर सिलेक्शन का कहा जाए तो बिल्कुल गलत है। फ़खर जमान की कुछ बीमारी थी जिसकी बुनियाद पर उसको रोका गया, फिर चैंपियंस कप उसको इसीलिए खिलाया गया है। अगर खुदा ना खास्ता उसको इस बीमारी से फिर तकलीफ होगी तो पाकिस्तान में अच्छा इलाज कराया जा सकता है बगैर कि इसको हम वहाँ पे ले जाए, तो अफ्रीका जिम्बाब्वे में ले जाए और उसको फिर वो चीज़ आ जाए और हम उसको भाग दौड़ करें तो उसको एक टूर्नामेंट यहाँ खिलाया जाए। अब जैसे भी हो सबको पता कि फ़खर जमान चेंजर है भाई, वो गेम चेंजर है, उसको आप ऐसे एक साइड पे नहीं कर सकते जैसे अब अभी देख भी रहे हैं इंशाल्लाह। तो इससे वापस आ गया अभी टीम में।